میں یہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ جو عورت آج میرے سامنے کھڑی تھی وہ میری سگی بہن تھی، کیونکہ جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا وہ میرے ساتھ کوئی دشمن بھی نہ کرتا تو میری اپنی بہن میرے ساتھ کیسے کر سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں زمین پر بیٹھی تھی، اس کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے کوئی مرنے سے پہلے جلاد کی طرف دیکھتا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ بات بول ہی دی جس کو سن کر نہ صرف میرے بلکہ وہاں کھڑے ہر شخص کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میرا نام نازیہ ہے اور میری بہن کا نام شازیہ تھا۔ میں اپنی ماں پر گئی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ میری بہن شازیہ میرے بابا بھائی جانے کی وجہ سے زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ ہم دونوں بہنوں کی شکل تو ملتی تھی، لیکن رنگت نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنا دیا تھا۔ میری رنگت بالکل دودھ جیسی خوبصورت اور گوری تھی، جبکہ وہ تھوڑی سی سانولی رنگت کی مالک تھی۔ پر میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ رنگت سے کیا فرق پڑتا ہے، انسان کے نقوش پیارے ہونے چاہیے، جو کہ ہم دونوں کے ہی پیارے تھے۔ لیکن یہ دنیا ہے اور جہاں پر ابھی بھی ایک گورا رنگ ہزاروں برائیوں اور خامیوں کو چھپا لیتا ہے۔ یہی ہو رہا تھا جب سے ہمارے رشتے آ رہے تھے۔ لوگ مجھے پسند کر کے چلے جاتے، لیکن اسے اس کے کالے رنگ کی وجہ سے ناپسند کر کے روانہ ہو جاتے تھے۔ وہ پوری رات روتی رہتی تھی، کبھی کبھی مجھ سے بھی ناراض ہو جاتی تھی۔ میں اسے کہتی تھی کہ بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ کہتی تھی کہ ہاں تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن تم وجہ تو بن رہی ہو نا، اسی لیے میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے سب کچھ یاد آ جاتا ہے اور غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن ہم بہنیں تھی، کب تک ایک دوسرے سے ناراض رہتی؟ کچھ دن تک وہ پھر سے نارمل ہو جاتی تھی اور کچھ دن تک پھر سے کوئی نہ کوئی رشتہ آ جاتا تھا۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں جوان لڑکیوں کے رشتے آتے نہیں ہیں بلکہ بلائے جاتے ہیں۔ ہمارے گھر بھی یہی سسٹم تھا۔ میری ماں خود ہی جا کر جگہ جگہ بتاتی تھی کہ میرے گھر میں 2 جوان بیٹیاں ہیں اور میں ایک ہی گھر میں ان کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن ہوتا ایسا تھا کہ مجھ تو لوگ پسند کر کے چلے جاتے تھے، پر میری بہن کو وہ پسند نہیں کرتے تھے اور میری ماں کہتی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی اس طرح سے نہیں کرنی۔ لوگوں نے میری ماں کو سمجھایا کہ جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس کو تو تمہارا آدھا بوجھ تو اتر جائے گا، پھر جب دوسرے کی نصیب میں ہوگی تب ہو جائے گی۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ جس طرح میں خوبصورت تھی اسی طرح میں گھر کے کاموں میں بھی چاقو چوبند تھی، جبکہ میری بہن کو گھر کے کام بھی نہیں آتے تھے۔ اس میں اخلاق کی بہت کمی تھی اور طریقہ سلیقہ تو اسے چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ اس لیے امی کہتی تھی کہ دونوں بہنیں ایک گھر میں ہوں گی تو ایک دوسرے کا سہارا بنیں گی، اگر کوئی ایک کام نہ کر سکا تو دوسری کر دے گی اور مل جل کر اس دنیا کا سامنا کر لے گی۔ پھر ایک دن ہمارے لیے ایک ہی گھر سے رشتے آ ہی گیا۔ 2 بھائی تھے جن کو ایسا ہی رشتہ چاہیے تھا، ایک ہی گھر سے 2 بہنیں آ جائیں۔ جب ہمیں لڑکوں کی تصویریں دکھائی گئی تو وہ میری بہن نے جھٹ سے ایک تصویر اٹھا لی اور اس نے کہا کہ یہ میرا دولہا ہے نا، یہی میرا دولہا ہے۔ میری ماں اس بات پر ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ پاگل، یہ تیرا بہنوئی ہے۔ میری بہن کے چہرے سے اچانک سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس نے وہ تصویر اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی۔ جب اس نے اپنے دولہے کی تصویر دیکھی تو وہ اتنی خوش بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ تھا کہ ایک بھائی شکل و صورت کا اچھا تھا جس کی شادی میرے ساتھ کروائی جا رہی تھی، جبکہ دوسری شکل و صورت کا مناسب تھا، اسی لیے اس کی شادی میری بہن شازیہ سے کروائی جا رہی تھی۔ شازیہ کے ہونے والے شوہر کا نام مراد تھا۔ وہ ساری زندگی باہر کے ملک میں رہا اور وہاں پر بہت محنت کا کام کرتا تھا، اسی لیے اس کا رنگ سانولا ہو گیا تھا، جبکہ میرا شوہر اسی شہر میں رہ کر کام کرتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ ہماری شادی ہو گئی اور ہم اپنے اپنے شوہروں کے نام کی مہندی اپنے ہاتھ پر لگا کر دل سے ان کو قبول کر کے ان کے گھر میں چلے گئے۔ یہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، لیکن یہ لوگ بہت اچھے تھے۔ کام کرنے کے لیے نوکرانی رکھی ہوئی تھی، گھر کی بہوؤں کو صرف کھانا ہی پکانا ہوتا تھا۔ میری بہن کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اسی لیے اس کے ذمہ تو یہ کام بھی نہیں آنے والا تھا، لیکن یہ بات مجھے پتہ تھی، ہمارے ساس کو نہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ایک دن کھانا میں بناؤں گی اور ایک دن کھانا شازیہ بنائے گی۔ پر جس دن اس کی ڈیوٹی ہوتی اس دن بھی کھانا میں ہی بناتی تھی۔ وہ میری بہن تھی، میں اس کے لیے اتنا کر سکتی تھی۔
جب ایک کام اس کو آتا ہی نہیں تھا تو وہ کیسے کرتی، پر میں اس کو یہ ضرور کہتی تھی کہ کام سیکھ لے، لیکن وہ سیکھتی بھی نہیں تھی، اور یہ اس کی غلطی تھی۔ میرے شوہر کا نام علی تھا، میں اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن شادیہ شاید اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں تھی، کیونکہ ایک عورت کو دوسری عورت کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے یا نہیں، اور ہم لوگ تو ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ آپس میں خوش نہیں ہیں، اور ان کے ابھی سے ہی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم دونوں کے کمرے بھی آمنے سامنے ہی تھے۔ ایک دن میرا شوہر میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا لے کر آیا، لیکن جب میں جوڑا لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو میری بہن وہاں پر آ گئی۔ اس نے کہا کہ کتنا خوبصورت ہے، کس نے دیا تمہیں؟ بھائی نے دیا ہے، میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی کتنے اچھے ہیں، تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ میرا شوہر تو میرے لیے کچھ بھی لے کر نہیں آیا، کہتا ہے کہ ابھی شادی ہوئی ہے تو اتنی ساری شاپنگ تو کی ہے، تمہارے لیے ہے، اب نئے جوڑے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، گفٹ دینے سے تو محبت بڑھتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہی تو بات ہے جو میرے شوہر کو سمجھ نہیں آتی، اس جوڑے پر تو میرا دل آ گیا ہے، کیا یہ تم مجھے دے سکتی ہو؟ ایک پال کو میں نے سوچا کہ یہ میرے شوہر نے مجھے پہلی دفعہ تحفہ دیا ہے، میں اس کو کیسے دے سکتی ہوں، پر پھر میری بہن نے اس جوڑے کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ بس اس کو تو میں ہی پہنوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بہن کی محبت میں آندھی ہو گئی تھی، اسی لیے اس کو دے دیا۔ شام ہوئی تو میرا شوہر کمرے میں آیا، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے آپ ناراض ہیں؟ کہنے لگا کہ جو سوٹ میں نے تمہیں دیا وہ تم نے اپنی بہن کو کیوں دے دیا؟ میں نے کہا کہ دیکھیں، آپ تو میرے شوہر ہیں، آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا۔ اسے وہ جوڑا بہت پسند آ گیا تھا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ ہمیشہ اداس ہی رہتی ہے، لیکن پہلی دفعہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، اس لیے بس اس کی محبت میں آ کے میں نے اسے وہ جوڑا دے دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں اس بات پر ناراض نہیں ہوں گے کہ تم نے میرا لایا ہوا سوٹ اس کو دے دیا، میں تو اس بات پر ناراض ہوں کہ تم نے اسے یہ کہا کہ مجھے بالکل بھی کپڑوں کی سمجھ نہیں ہے اور تمہیں یہ جوڑا پسند نہیں آیا، اس لیے تم نے اسے دے دیا ہے۔ میں نے کہا کہ توبہ توبہ، یہ بات آپ کو کس نے کہہ دی؟ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، مجھے وہ سوٹ بہت پسند آیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ آپ جھوٹ نہ بولو، اگر پسند آیا ہوتا تو تم کبھی بھی اس کو نہ دیتی، اس نے مانگ لیا تھا تو کیا پتھر پر لکیر ہو گئی تھی؟ میرے شوہر نے اتنا کہا اور بیگ بستر پر پھینک کر پھر باتھ روم میں چلا گیا۔ میں اسے ساری رات مناتی رہی، لیکن اس نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ صبح خود ہی اس کا موڈ بہتر ہو گیا اور اس کے دل میں خلش تو آ ہی گئی ہوگی۔ میں نے اپنی بہن سے یہ بات پوچھی کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا، لیکن پھر میں نے نہیں پوچھا کہ گھر میں فساد بن جائے گا۔ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، ہمارے گھر کا ماحول خراب نہ ہو، کیونکہ ہمارے کمرے کا ماحول تو خراب ہو گیا تھا۔ میری بھی میرے شوہر کے ساتھ پہلی دفعہ بحث ہو گئی تھی۔ میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ میری بہن پہلے بھی ایسے ہی کرتی رہتی تھی، جو چیز مجھے پسند آتی وہ اسے بھی پسند آ جاتی تھی، اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی تھی۔ لیکن اسے خیال کرنا چاہیے تھا کہ اب یہ ہمارا گھر نہیں بلکہ سسرال تھا، یہاں پر ہمیں ایک قدم بھانپ کر رکھنا تھا۔ امی نے جو سبق پڑھایا تھا کہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اس پر صرف میں ہی عمل کر رہی تھی، میری بہن تو بالکل بھی عمل نہ کر رہی تھی۔ میری ساس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کو کھانا بنانا نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کا کام کر رہی ہو تو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں مسئلہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں روز اتنا کام کرنا پڑے گا، لیکن تم اپنی بہن کو کام سکھاؤ تاکہ تمہارے لیے بھی آسانی ہو۔ میں نے ہاں میں ساتھ تو ہلا دیا، لیکن میں جب بھی اسے کہتی کہ آؤ میں تمہیں کھانا بنانا سکھاؤں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ کام کیوں کرتی، اگر وہ کھانا بنانا سیکھ لیتی تو پھر اسے کام کرنا پڑتا ہے، اور اسے تو بیٹھ کر کھانے کی عادت ہو گئی تھی۔ میرا شوہر بھی مجھے کہتا تھا کہ تم بہت زیادہ معصوم ہو، اپنی ہی بہن کے ہاتھوں بے وقوف بنتی رہتی ہو، جبکہ وہ تم سے چھوٹی ہے اور تم بڑی ہو۔ نتیجہ یہ نکلنے لگا کہ میں روز دن بھر کام کرتی، کیونکہ یہ جوائنٹ فیملی تھی اور جہاں پہ 15 سے 16 لوگ رہتے تھے۔ 15 سے 16 لوگوں کو 3 ٹائم کا کھانا بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں پورا دن تھکی رہتی تھی، اپنا خیال نہیں رکھ سکتی تھی، مجھ سے ہر وقت مرچ مسالوں کی بدبو آتی رہتی تھی، جبکہ دوسری طرف میری بہن اپنا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔
جہاں پر تو اسے کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پورا دن بیٹھی رہتی ہے اور اپنے آپ کو سنوارتی رہتی تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر نے بھی شکایت کرنی شروع کر دی کہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، تم تو میری بیوی کام اس گھر کی نوکرانی زیادہ لگتی ہو۔ کیا میں تمہیں اس لیے لے کر آیا تھا جب میں گھر آتا ہوں تم تھکی ہوتی ہو؟ جب اتنے سارے کام کرتی تھی تو پھر میں بیمار بھی رہنے لگی کیونکہ مجھے آرام کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ تم خود ہی اپنے لیے عذاب بنا رہی ہو، اپنی بہن کو سکھاؤ، لیکن وہ سیکھتی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ بس جو ہے ٹھیک ہے، زندگی گزر رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ میرا شوہر مجھ سے دور رہنے لگا، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ کمرے میں آتا، منہ ہاتھ دھوتا، کھانا کھا کے سو جاتا، نہ مجھے بتاتا کہ دن بھر کیا کیا ہے، نہ مجھ سے پوچھتا کہ تمہارا دن کیسا گزرا ہے، اور صبح اٹھ کے پھر سے کام پہ چلا جاتا۔ کوئی چیز مانگتی تو کہتا کہ فلاں بھائی کو کہہ دو، یا چاچو کو کہہ دو، یا میرے بابا کو کہہ دو، وہ تمہیں لا دیں گے۔ ماں اسے کہتی کہ شادی تمہارے ساتھ کی ہے، ان کے ساتھ نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس بات پر وہ کہنے لگا کہ پھر تمہاری بھی ذمہ داریاں ہیں، کیا ان کے بارے میں تمہیں پتہ ہے؟ تم تو ہر وقت کچن میں ہی گھسی رہتی ہو۔ میری بہن کا شوہر مراد پھر سے بیر کے ملک چلا گیا تھا کیونکہ اس کا کام وہیں پہ تھا۔ میری زندگی اسی طرح گزرنے لگی، میرے شوہر کے ساتھ میرے جھگڑے ہونے لگے۔ میری بھی غلطی تھی، میں اسے بار بار یہی کہتی تھی کہ میں تمہارا سہارا گھر سنبھالتی ہوں اور تم شام کو میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، میرا کیا قصور ہے؟ پھر میں کیا غلط کام کر رہی ہوں؟ آہستہ آہستہ ہم لوگ اس مقام پر پہنچ گئے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی راضی نہیں تھے۔ اور پھر ایک دن جب سارے گھر والے ایک ہی جگہ پر بیٹھے تھے، شام کی چائے پی رہے تھے، میری بہن بھی وہیں پر موجود تھی، میرے شوہر نے مجھ سے سب کے سامنے مجھے طلاق دے دی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں حیران رہ گئی۔ جب وجہ پوچھی گئی تو اس نے یہی کہا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، اسے میرے کسی بھی کام، کسی بھی حق اور کسی بھی ذمہ داری کا خیال نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف میری بہن نے اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر دیا اور وجہ یہ بتائی کہ وہ اسے چھوڑ کر بیر کے ملک جا کر بیٹھا ہے اور اس نے خلا لے لی۔ ہم دونوں بہنیں واپس گھر آ گئی اور ایک دن میری بہن ہمارے گھر سے غائب ہو گئی۔ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ گھر سے بھاگ چکی ہے۔ اس نے ایک خط چھوڑا تھا جس میں لکھا تھا کہ میں نے تمہارے سابقہ شوہر سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم دونوں نکاح کر کے کہیں اور چلے جائیں گے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ مجھے تمہارے شوہر سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ تمہارے حصے میں آ گیا۔ پھر میری بھی چالاکی دیکھو کہ میں نے تمہیں گھر کے معاملات میں اس طرح الجھایا کہ تم اس سے دور ہو گئی اور اس نے تمہیں چھوڑ دیا، اور اب میں اس سے شادی کروں گی اور ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ اسے ایسی بیوی چاہیے جو اس کو وقت دے، نہ کہ ہر وقت کچن میں گھسی رہے۔ یہ خط میرے ہاتھوں سے گرا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے 3 دن کے بعد ہوش آیا۔ میں نے امی کو سب کچھ بتایا۔ امی کو بھی بہت افسوس ہوا۔ کس کی غلطی تھی اس سب کے اندر؟ کیا میری بہن کی غلطی تھی یا میری اپنی غلطی تھی کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ گھر کی ذمہ داریوں کو اہم سمجھا؟ میں ایک اچھی بیوی بننے سے زیادہ ایک اچھی بہو بننے کے چکر میں تھی، اور یہی وجہ تھی شاید کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے گھر کو تالا نہ لگا کے جائیں تو پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں کبھی بھی کوئی بھی جا سکتا ہے، اور میں نے یہی کیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی نفسیات کو سمجھ نہ سکی، اپنی ساس اور اپنے سسرال والوں کو خوش کرنے میں لگی رہی، ان کو مزے مزے کے پکوان بنا کے دیتی رہی، جبکہ میری زندگی بے مزہ اور بے ذائقہ ہو گئی۔ میری زندگی سے ساری خوشیاں چلی گئی تھی۔ وہ دونوں کہیں دور چلے گئے تھے، ان دونوں نے شادی کر لی تھی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، اور میرے ہاتھ خالی رہ گئے تھے۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والی میری اپنی ہی بہن تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے ضد لگاتی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ میرے ماں باپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اسے نہیں۔ شاید ماں باپ کی بھی غلطی تھی جو ہمیشہ اس کو کمتر سمجھتے تھے، اور اس ساری نفرت کا غصہ اس نے مجھ پر نکال دیا، میری زندگی تو برباد کر دی، اور وہ یہ سب کرنے میں کامیاب ہو گئی کیونکہ میں بھی سمجھدار نہیں تھی بلکہ بے وقوف تھی۔ دوستو، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔
اللہ حافظ۔